السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کی قلم سے تحریر کردہ ناول جہنم کی 5th ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حفصہ، ریحان بھائی یہ والا ڈریس دیکھیں۔ وہ سب اس وقت شاپنگ مال میں برائڈل بوتیک پر موجود تھے۔ حریم نے ایک بہت خوبصورت سے ڈر گولڈن کلر کے لہنگے کی جانب اشارہ کرتے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت پر شرمندہ سے نظریں جھکائے وہاں کھڑی تھی۔ پلکوں کی جھری دھیرے سے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظریں پہلے ہی خود پر محسوس کر کے اس نے لمحے میں نظریں جھکائیں۔ ہے تو خوبصورت، لیکن بارات کے دن حفصہ کو میں ڈارک کلر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد پر وہ سرخ ہوتی مزید خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ سیلز گرل نے ان کے آگے کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن اسے کچھ بھی حفصہ کے لیے پسند نہیں آ رہا تھا۔ فرحان اور فیضی کے ساتھ غیر متوقع طور پر ریبا بھی حیدر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ریان بھائی، میرے پیرے نے تو اب جواب دے دیا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ آپ پتہ نہیں حفصہ کے لیے کس طرح کی ڈریس چاہ رہے ہیں؟ حریم نے بے بسی سے حفصہ کی جانب دیکھتے ریان سے کہا، جو 3-4 جوڑے ہاتھوں میں لیے انہیں ایک ایک کر کے حفصہ پر لگا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے میں بہت سے بوتیک دیکھ لینے کے بعد بھی اس نے حفصہ کے لیے ایک جوڑا بھی نہیں لیا تھا۔ بھیا میرے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ فیضی نے مظلومیت سے کوئی تیسری بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ریان کی جانب دیکھا، جو ایک بار پھر ایک زبردست گوری اس پر ڈال کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ فرحان بھی مسکراہٹ دبائے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اگر اسے آئیڈیل مانتا تھا تو کچھ غلط نہیں تھا۔ اس کا بھائی ہر طرح سے اس قابل تھا، ہر رشتے کو مکمل محبت اور توجہ دینے والا۔ محبت سے ریان کی جانب دیکھتے اس نے دل سے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ یہ پرفیکٹ ہے۔ بالآخر اسے اپنی بیوی کے شایان شان جوڑا مل ہی گیا تھا۔ وہ میرون اور گولڈن کلر کا بہت خوبصورت لہنگا تھا، جس کے گلے اور آستین پر بھاری کام ہوا تھا۔ بہت حسین، بے حد حسین ہے یہ ریان بھائی۔ حریم نے ستائش سے اسے دیکھا تھا۔ ریان نے مسکرا کر پیار بھری نظروں سے سر جھکائے کھڑی حفصہ کی جانب دیکھا، ساتھ ہی 4-5 اور جوڑے بھی پیک کرنے کے لیے سیلز گرل کی جانب بڑھا دیے۔ بیوٹیفل، ریبا کی آواز پر ریان اور حیدر سمیت سب نے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی، پسند آیا ڈریس آپ کو؟ حیدر نے حیرانی سے اپنا ہاتھ تھامے کھڑی ریبا کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں اشتیاق لیے ہونٹوں کو گول کیے لہنگا دیکھ رہی تھی۔ ریبا کی برائڈل ڈریس میں دلچسپی سے ان سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ داجن، یہ پیارا ہے بہت، کتنا گول ہے، بڑا سا، پر یہ تو دلہن پہنتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو گول گول گھماتے جوش سے کہتے آخر میں وہ اداس ہوئی تھی۔ تو بیوی آپ کو پسند ہے تو بتائیں نا، ہم آپ کے لیے لے لیں گے۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھتے ایک اور ڈریس اس کے سامنے رکھا۔ حیدر، وہ پنجوں کی پلو چکر اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی بیوی کہیں۔ اس کے اتنے رازداری سے پکارنے پر حیدر نے بھی اس کی جانب جھک کر اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتا، اس کے کانوں کے پاس جھکے اس نے مزید رازداری سے کہا۔ کیوں نہیں پہن سکتی میری جان؟ اس کا ارادہ بدلتے دیکھ کر حیدر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں شیروانی پہنوں گا داجان جیسی۔ اس کی بات پر حیدر نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس کی بیوی اسے زیادہ دیر خوش فہم نہیں رہنے دے گی۔ اس کی بات پر حیدر کی شکل دیکھ کر ریان کا فلک شگاف کہا گونجا تھا۔ کیوں بھائی حیدر، کیا خیال ہے؟ اپنی شادی پر ہمارے گڈے کے ساتھ تم بھی شیروانی پہنو گے نا؟ فرحان نے ہنستے ہوئے کہتے ہوئے اس کے زخم پر نمک پاشی کی۔ ظاہر ہے اب ہمارے گڈے کے لیے لہنگا تو نہیں پہن سکتے نا حیدر بھائی، اپنی عادت سے مجبور فیضی نے کہتے دانت نکالا تھا۔ ریبا یہ دیکھو نا کتنا خوبصورت ہے، کلر بھی بہت پیارا ہے، تم پر سوٹ کرے گا۔ حیدر کی حالت پر ترس کھاتے حفصہ نے اورنج کلر کا ایک غرارہ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ کتنا عجیب ہے، میں نہیں پہن سکتا ایسے ڈریسز۔ غرارے کی گھیر کی جانب دیکھتے اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ حیدر کی جان دیکھیں تو ایک بار۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں گر جاؤں گا ایسے کپڑوں میں۔ حیدر کی جانب دیکھتے اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، اس طرح اداس نہیں ہوں پلیز۔ اس کی اداس شکل دیکھ کر اپنے جذبات کو تھپکتا وہ مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم لوگ دیکھو کیا پسند آ رہے ہیں، حفصہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ان لوگوں کی معنی خیز نظریں نظر انداز کرتا وہ حیدر کو اشارہ کرتے حفصہ کا ہاتھ تھام کر نکلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ میں ریبا کو کچھ کھلا کر لے آتا ہوں، بیوی بھوک لگی ہے نا؟ ریان جانے کے بعد ریبا کی جانب دیکھتے اس کی بھوک پر خاصا زور دیتے کہا تھا۔ میں چکن منچورین کھاؤں گا۔ اس کا مقصد سمجھے بغیر ہی اس نے معصومیت سے اپنی پسند بتا دی تھی، یوں بھی اسے بھوک لگی تھی۔ جو حکم۔ اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر جلدی سے بولا تھا، مبادہ کہیں اس کا ارادہ بدل ہی نہ جائے۔ ہم ہی ترسنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی ایک عدد بیوی دے دے، باقی 3 میں خود ڈھونڈ لوں گا، بس ایک پیاری سی بیوی دلا دے۔ دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں اٹھاتے فیضی نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ شکل تو تمہاری ایک بیوی والی بھی نہیں ہے اور امید 4 کے لگائے بیٹھے ہو۔ اس کی بات پر حریم نے ناک سکیڑتے کہا تھا۔ خبردار لڑکی جو میری شان میں گستاخی کی، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے، موٹی بھینس،
اللہ ہی رحم کرے تمہارے شوہر پر، بیچارہ مجھے تو ابھی سے ترس آ رہا ہے اس پر۔ اس کے بعد کے جواب میں اس نے حریم کے قدرے فربہ جسامت پر طنز کرتے کہا تھا، تم میرے شوہر کی قسمت کو چھوڑو، اپنی قسمت کی فکر کرو، میری بات مانو تو محبوب آپ کے قدموں والے بابا کے پاس جا کر تعویذ لینا شروع کر دو، ورنہ تمہاری شکل پر تو کوئی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی، تم تو فیضی بس کرو، چھوٹی ہے وہ تم سے، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فرحان نے سنجیدہ سے انداز میں اسے گھرکا تھا، یہ خود لڑ رہی ہے مجھ سے بھائی، 6 مہینے بڑا ہوں اس سے، مجال ہے جو عزت کر لے، بدتمیز گستاخ لڑکے۔ خونخوار نظروں سے حریم کی جانب دیکھتے اس نے اپنی صفائی دی تھی، میں لڑ رہی تھی تم سے جھوٹے انسان، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے فرحان بھیا۔ اس نے لڑائی شروع کی تھی، بیوی کے لیے ترسا ہوا شخص۔ اس پر طنز کے تیر پھینکتے وہ تن فن کرتی سینڈلز کی شاپ کی جانب بڑھی تھی، وہ تو اس کے طنز پہ منہ کھولے اس کے پشت تکتا رہ گیا تھا۔ ہر وقت بیوی کے لیے اتنی بےتابی دکھاؤ گے تو یہی ہوگا، کچھ غلط نہیں کہا اس نے، اب منہ بند کرو اور چلو۔ اس کے سر پر چپت رسید کرتا وہ بھی اسی جانب بڑھا جہاں حریم گئی تھی۔ سیریسلی ترسا ہوا، وہ بھی بڑبڑاتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بیوی، اس کے پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے اس نے اسے مخاطب کیا تھا، ہاتھ آگے کریں۔ اس کے کہنے پر ریبا نے ناسمجھی سے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے، اس کا ہاتھ تھام کر بہت خوبصورت سی ایک بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنانے کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا، یہ میرے لیے ہے۔ اس نے دلچسپی سے کلائی میں موجود بریسلٹ کو دیکھا، گولڈ کی نازک سی چین کی صورت تھی جس کے اختتام پر 3 چھوٹے چھوٹے ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ عام لڑکیوں جیسے بریسلٹ نہیں تھے، دیکھنے میں گولڈ کی چین جیسی معلوم ہو رہی تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ لڑکیوں جیسی چیز کبھی نہیں پہنے گی۔ بالکل، یہ میری جان کے لیے ہے، اب یہ ہاتھ سے نہیں اتارنا، ٹھیک ہے؟ اس کی کلائی کی زینت بنانے کا مقصد ہی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ میں ہمیشہ اسے پہنے رہوں گا۔ اشتیاق سے اس پر ہاتھ پھیرتی وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اسے پہنے رہنا ہے، یہ آپ کے لیے میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ وہ بہت آہستگی سے اسے اپنے اور اس کے مابین رشتے کا احساس دلا رہا تھا۔ کبھی نہیں اتاروں گا، مسکراتے ہوئے وہ اسے یقین دلاتے لہجے میں کہتی اسے سرشار کر گئی تھی۔ اسے اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے پہلے اس کے رنگ میں ڈھلنا ضروری تھا، جو حیدر اکمل کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ اسے جیولری شاپ پر آیا تھا، اس کے لیے اپنی پسند کی کافی ساری جیولری لینے کے بعد اس کی نظر سونے کی ایک باریک تار سی نتھ پر گئی تھی۔ یہاں دیکھیں، اس کے لیے ساری شاپنگ اپنی پسند کی کرنے کے باوجود بھی اس کے لہجے کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے اس کے لہجے پر افسردہ تھی، اس کے اس طرح کہنے پر رہی صحیح کسر بھی جاتی رہی۔ لرزتی پلکیں، گلابی عارض، لرزتے لب، ستما ناک، اس کی نظریں اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہی تھیں۔ سامنے کھڑی وہ لڑکی ریان مرتضیٰ کو پوری طرح گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیٹھے یہاں، اسے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تھا، اسے کام سمجھا کر اس کی جانب آیا۔ کچھ دیر پہلے جو بات آپ نے حریم سے کی تھی، اس کی چھوٹی سی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے۔ ریان، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے انداز پر بری طرح خوفزدہ ہوتی اس نے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ ابھی سمجھ آ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں اسے واقعی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، جب ایک لڑکی نے اس کے نزدیک آتی اس کے ناک کے بائیں جانب نشان لگایا۔ ریان پلیز نہیں، یہ نہیں نا پلیز۔ سمجھ آتی اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا تھا۔ یار اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کے بعد پر حفصہ نے نفی میں گردن ہلاتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ میری طرف دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا تھا۔ ریان، ایک جھٹکے سے وہ تار اس کی کان ناک کے پار ہوئی تھی، اگلے ہی لمحے وہ سسک اٹھی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وہ شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو شکوہ کناں نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رو رہی تھی۔ اوہ ہو حفصہ، روئی تو نہیں نا؟ اس کے رونے پر سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ مزید بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد اس کی حالت کے پیش نظر اس نے فرحان کو کال کر کے گھر پہنچنے کا کہا۔ وہ اس حالت میں اسے ان سب کے سامنے نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، ہچکیوں کے درمیان کہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے پر آس پاس کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اچھا چلیں، گھر چلتے ہیں، اس کے چادر کو درست کرتے کہا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ریان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا رونے لگے گی۔ حفصہ، گیٹ پر گاڑی روک کر اس نے اس کی جانب دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ بس چپ ہو جائیں، زیادہ درد ہو رہا ہے۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک مزید سرخ ہو گئی۔ سرخ ہوتی ناک میں وہ نازک سے نتنی پہنی اس کی پسند میں ڈھلی، وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے لگا یہ آپ پر سوٹ کرے گی، اس لیے میں نے لے لیا۔ اب اسے پہننے کے لیے یہ ضروری تھا نا؟ اب آپ اتنا رو رہی ہیں تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔ زخم دیا ہے، مرہم تو رکھنا تھا، لیکن اگر ابھی میں نے اس کا مداوع کیا تو آپ نے یہیں بے ہوش ہو جانا ہے۔
نرم لہجے میں کہتے اس نے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز۔ اس کی حرکت پر سر پٹاتی وہ جلدی سے ہاتھ چھڑاتی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی خوفزدہ ہو کر نہیں جائیں یار، آپ اب نہیں کچھ کر رہا میں۔ اس کے پیچھے اس کا قہقہا گونجا تھا۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ وہ زور و شور سے ڈھولکی بجاتے لہک لہک کر گا رہا تھا۔ 2 دن بعد ریان اور حفصہ کے مائیوں کا فنکشن تھا۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہ فیضی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شام ہوتے ہی وہ ڈھولکی لے کر بیٹھ رہا تھا اور اپنی بے سرے آواز میں گھر میں خوب رونق لگا رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں موجود فلور پر کشن رکھے بیٹھے تھے۔ بیچ میں فیضی اور اپنے ڈھولکی سمیت مختلف چیزوں کے ساتھ براجمان تھا۔ اس کے ساتھ ہی کشن پر حیدر کے ساتھ فرحان بیٹھا ان سب کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ریان پیر پھیلائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا ادھورا کام مکمل کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اپنی شانے سے سر ٹکائے ریبا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا جو اسی طرح سر ٹکائے شاید تھک کر سو چکی تھی۔ ہو آ وہ ایک ہاتھ کان پر رکھے دوسرے ہاتھ کو ہوا میں لہراتا وہ بہت بے تکا سا کوئی راگ الاپ رہا تھا۔ فیضی خدا کا واسطہ رحم کرو ان بیچاروں پر۔ اپنے کانوں سے روئی نکال کر حیدر نے بے بسی سے کہا تھا۔ دونوں کانوں میں کافی مقدار میں روئی ہونے کے باوجود بھی فیضی کی آواز بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میرے بھائی کی شادی ہے، میں تو اپنے سارے ارمان نکالوں گا۔ کسی کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ اس شخص کے ارمانوں کی لسٹ میں شادی کے علاوہ بھی کچھ سماتا ہے؟ سموسے سے بھرپور انصاف کرتی حریم نے آنکھیں سکیڑ کر فیضی کی جانب دیکھا۔ بچپن بیتا، جوانی آئی، ساجن کا سندیسہ لائی، اس موٹی کو بھی سیاں کے سنگ بھیجنا ہے۔ کنکھیوں سے حریم کا چہرہ دیکھتے وہ زور و شور سے کہہ رہا تھا، تم ذلیل انسان، تم نے پھر مجھے موٹی کہا؟ دل تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹا سموسہ تمہارے منہ پر مارو، پر تم وہ بھی اپنے جہنم میں ڈال لو گے۔ کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا سموسہ وہ اس کے منہ پر مار چکی تھی جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ سموسہ اپنے پورے لوازمات سمیت فیضی کے چہرے پر نقش و نگار بنا چکا تھا۔ ہاں اتنے بے سرے گانے پر تو ٹماٹر اور انڈے بھی ڈیزرو کرتا تھا۔ حریم نے تو پھر بھی رعایت سے کام لیا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر فرحان اور حیدر کا مشترکہ قہقہا گونجا تھا۔ صبح سے ہمارا آدھا کچن تو تم نے اپنے جہنم میں انڈیلا ہے۔ خدا کا خوف کرو، ہمارا سارا راشن ایک ہی دن ختم کرو گی کیا؟ ٹیشو سے چہرہ صاف کرتے فیضی نے اس کے کھانے پر نظر کیا تھا۔ فیضی بس کرو، بہت ہو گیا۔ ان کی باتوں پر ریان نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے سنجیدہ لہجے میں کہا، بھیا شروع اس بیبی ایلیفنٹ نے کیا ہے۔ وچ تم خود کیا ہو؟ کدو جیسی تو شکل ہے تمہاری، مجھے ہاتھی کہہ رہی ہو تم؟ سموسوں کی پلیٹ کو جھٹکے سے رکھتی وہ جھپٹنے کے سے انداز میں اس کی جانی بڑھی تھی۔ اللہ کرے تمہیں 4 موٹی بیویاں ملیں، چاروں مل کر تمہیں بیلن اور جھاڑو سے پیٹیں، تمہیں پتہ تو چلے موٹی اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے بھر بھر کر بدوائیں دیتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ہائے 4 بیویاں! اللہ میاں اس موٹی کی دعا قبول کر لے۔ اس کے بعد دعا بھی فیضی کو دعا جیسی لگی تھی۔ بیٹا وہ ساتھ ساتھ تیرے مستقبل کی تصویر بھی کھینچ کر گئی ہے، 4 بیویوں کے ساتھ اس پر نظر ڈال۔ حیدر نے مزے سے اس کا دھیان اس جانب بھی کیا تھا۔ اللہ نہ کرے حیدر بھائی۔ وہ تو واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا تصور میں خود کو 4 موٹی عورتوں کے بیچ دیکھ کر اس نے جھرجھری لی تھی۔ ساتھ ہی سامنے رکھی پلیٹ سے سموسے کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، نہیں اللہ میاں، بس ایک ہی پیاری سی چاند سے دلہن چاہیے، خود کی شکل بھلی ہی جلی ہوئی استری جیسی ہو۔ اس کے پیچھے سے آ کر جھٹ سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر منہ بنا کر وہ پھر سے اپنی سابقہ جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ داجان دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتی اس نے اس کے شانوں سے سر اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ ریان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ داجان ایک بار پھر اسے پکارتی اس کا ایک ہاتھ اٹھا کر وہ اس کی گود میں سر رکھتی دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ داجان کا گڈا، کوئی بات ہے؟ ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، اس کا یوں حق سے اپنے قریب آنا اسے پوری طرح سرشار کر دیتا تھا۔ بیوی کھانا کھا لیے؟ اسے جا کر دیکھ کر حیدر بھی اس کی جانب میں بیٹھا تھا۔ نہیں کھانا نہیں کھایا نا۔ حیدر کی بات پر اسے بھی یاد آیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ داجان میں ڈیٹ پر جاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے ریان کا چہرہ اپنی جانب کرتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ریان اس کے ڈنر کو ڈیٹ کہنے پر مسکرا اٹھا تھا۔ ڈیٹ پر؟ ہاں تو چلتے ہیں نا بیوی۔ حیدر تو کھل ہی اٹھا تھا۔ ہلکا ہو جا بھائی، وہ ڈیٹ پر ریان بھیا کے ساتھ جاتی ہے۔ فرحان نے ہنستے ہوئے حیدر کے خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکالی۔ وہ ریان کے ساتھ اکیلے ڈنر پر جانے کو ڈیٹ کہتی تھی۔ یار یہ تو زیادتی ہے، میری بیوی ڈیٹ پر تو لے کر جائے گا۔ حیدر نے خفگی سے ریان کی جانب دیکھا۔ ریبا بچے ابھی تو ہمارے گھر پر گیسٹ ہے نا، داجان اپنے گڈے کو کل لے کر چلیں گے ڈیٹ پر۔ اس کے بالوں کو سنوارتے ریان نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ہمیشہ کی طرح وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کی ساری باتیں وہ اتنی آسانی سے مان جایا کرتی تھی۔ کل پکا میں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ بالکل پکا میرا بچہ۔ ریان نے پیار سے اس کے گال کھینچے۔ جائیں فرحان کو کہیں ٹیبل سیٹ کرے، سب ساتھ ہی کھا لیں گے۔ اس کے کہنے پر سر ہلاتی وہ فرحان کے پاس چلی گئی تھی۔ اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لے کر جا رہا میں تیری بیوی کو ڈیٹ پر۔ اس کی کمر پر دھموکا چڑھتے ریان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو بس میری بیوی مجھے دے دی یار، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ ماما بابا تیری شادی پر آئیں گے تو میں بات کروں گا ان سے۔
اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ نظریں فرحان کے ساتھ ہنستی کھیلتی ریبا پر تھی جو کسی بات پر فیضے کو تنگ کرتے کھلکھلا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتے حیدر کی نظر جب اس پر پڑی تو اسے اپنی جانب یوں دیکھتے پا کر اس نے سوال کیا۔ حیدر کی بات پر سبھی ریبا کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ واقعی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بہت غور سے حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ داد جان، ہم حیدر کی باری کیوں نہیں لگاتے کھانا بنانے کی؟ ریان کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لے کر وہ حیدر کو اس کی پلیٹ سمیت گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کھانا کھاتے حیدر کا نوالا حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ بری طرح کھانستے اس نے صدمے سے اس چھوٹی سی پٹاخہ کی جانب دیکھا۔ اس کی اپنی تو کوئی باری نہیں ہے کام کی، یہ اپنے اور ریان بھیا کے علاوہ سب کو کام پر لگا دے گی۔ آپ پانی پی لیں حیدر بھائی۔ فیضی نے پانی کا گلاس حیدر کی جانب بڑھا کر کہا۔ ریبا، اس مینڈک کے منہ والے سے سارے برتن واش کروایا کرو۔ حریم نے اپنے جلے دل کے بھپولے پھوڑے۔ کام کی ضرورت تمہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھا کھا کر ہاتھی ہو گئی ہو۔ فیضی بس کرو۔ اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل میں دانے جنگ بن رہا تھا، فرحان نے سنجیدگی سے فیضی کو ٹوکا تھا۔ سب مجھے ہی ڈانٹتے، اس بیبی ایلیفینٹ کو بھی تو کوئی کچھ کہے، وہ منمنایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ڈنر کے بعد فرحان حریم کو ڈراپ کرنے چلا گیا تھا۔ ریان اور فیضی کسی بات کو ڈسکس کرتے لان میں ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ بیوی چائے پینی ہے؟ جھولے پر بیٹھی ریبا کو دیکھتے اس نے نرم لہجے میں پکارا۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتا ہوں نا، آنکھوں کو پھیلائے اس نے انکار کیا۔ ٹرائی تو کریں، اچھی بنی ہے۔ حیدر نے ایک گھونٹ بھر کر کپ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے اصرار پر اس نے آگے بڑھ کر ایک گھونٹ لیا۔ کپ اب بھی حیدر نہیں تھام رکھا تھا۔ وہ خود بھی کچھ دوری پر جھولے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چاندنی میں نہایا لان خاصا سرسبز تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہوا کے جھروکوں کے ساتھ ہی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ اچھی لگی؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو بکھیرتے اس نے کپ ایک بار پھر اس کے لبوں سے لگایا۔ اس بار بنا کچھ کہے اس نے مزید ایک گھونٹ لی۔ میں بھی اب سے پیا کروں گا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آج اس سفر میں مزید ایک قدم کا فاصلہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ طے کر گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں اس کی پسند میں ڈھل رہی تھی۔ گرے کلر کی خاصی ڈھیلی سی شرٹ میں پھولے پھولے گالوں کے ساتھ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے معصوم اور پاکیزہ سی وہ اسے اس چاندنی رات کا ہی حصہ لگی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں دشت میں پاگل رہتے ہیں، چاند بھی سن کے جلتا ہے، چاند سے چہرے ہوتے ہیں۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے وہ محبت سے اسے تکتا وہ گنگنا رہا تھا۔ تیرا ہنسنا دیکھیں تو موسم ٹھہرا کرتے ہیں، زخم لگے ہیں پھولوں سے جن کو پانی دیتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے آس پاس کی فضا سچ میں ٹھہر سی گئی تھی، صرف اس کی ہنسی کی جلتا رنگ سنائی دے رہی تھی۔ آنکھیں میری سنتی ہیں آنسو تیرے، آنکھیں میری سستی ہیں آنسو تیرے مہنگے ہیں، اس کے شہر کی بارش میں پھول برستے رہتے ہیں۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ دھیرے دھیرے پیروں کو جھلانے لگا۔ ان کے اس طرح کرنے سے جھولا بہت آہستہ سے حرکت کر رہا تھا۔ ایک نظر وہ دیکھیں تو ہم آنکھیں پڑھ لیتے ہیں، چڑیا طوطے مور اور وہ مجھ کو اپنے لگتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے کچھ نزدیک کیا تھا جو حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند بھی سن کر جلتا ہے، چاند سے چہرے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر اس نے سرگوشی کی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔